لا تحزن دیاں اے طرب گلیاں غار دے مسافرانوں ملیاں تسلیاں لا تحزن دیاں اے طرب گلیاں غار دے مسافرانوں ملیاں تسلیاں غار دی چڑھائی جد چڑھی سرکار سونا صدیق اوتھے بھی نالے غار دی چڑھائی جد چڑھی سرکار سونا صدیق اوتھے بھی نالے اتھاں اُتے پیران دیاں اتھاں اُتے پیران دیاں لگیاں نے تلیاں اے جناب ابو بکر صدیق دے ہاتھ نے اور اتھاں اُتے میرے محبوب دے پیران دیاں تلیاں نے پنجابی شہر ترجمہ کردہ کمال قرآن دیاں ایتاں دی ترجمانی کہندہ اتھاں اُتے پیران دیاں لگیاں نے تلیاں غار دے مسافرانوں ملیاں تسلیاں اگے شہر کہندہ ہے جتھوں تک پیار آندے پیار دا سوالے اما عائشہ دا بابا غار وچ نالے اے پیار ہے نا جتھوں تک پیار آندے پیار دا سوالے امی عائشہ دا بابا غار وچ نالے انہا غاراں تے مزاراں دیاں سنگتاں رلیاں آج کتھے نے صدیق اکبر جنہاں نو پتہ ہو بولو سبحان اللہ آج کتھے نے آج مزار اچھنے کل غار اچھن انہا غاراں تے جملہ بڑا مزہ دے گا روحانیت تازہ ہو جائیں گی ایمان ود جائے گا انہا غاراں تے مزاراں دیاں سنگتاں رلیاں کہنا ہے انہا غاراں تے مزاراں دیاں سنگتاں نے رلیاں غار دے مسافرانوں ملیاں تسلیاں لا تحزن دیاں اے طرب گلیاں میرے رب نے ادھر قبول فرما لیا سونیاں آج تیرے نال غار چنا تے قیامت تک مزار بھی تیرے نال روے گا شاعر بڑا پیارا ترجمہ نقشہ بیان کردہ کہندہ جتھوں تک پیار دے جتھوں تک پیار آندے پیار دا سوالے اما عائشہ دا بابا غار وچ نالے انہا غاراں تے مزاراں دیاں سنگتاں نے رلیاں لا تحزن دیاں اے طرب گلیاں صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین انتہائی واجب الاحترام معزز دوستو بزرگوں نوجوانوں پیارے آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر یہ دعائیں کہ رب کائنات میری تواڈی اج دی اپنے گھر دے اندر دی حاضری اپنے پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے اج اسی ذکر خیر کرنا ہے اے جمادی اسانی اے او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر یار غار مصطفیٰ رازدار مصطفیٰ سیدنا خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال با کمال ہویا ہے اس مہینے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمایا ہے وفات ہوئی ہے
اور 22 تاریخ نو آپ دنیا تو پردہ فرما گئے. آج تقریباً اس مہینے دی 17 تاریخ ہے، یعنی کہ 17 ہی بولو تو صحیح صحیح. چند دی آج کنی ہے؟ نہیں تے اخبار پڑھ لے آج 17 ہی ہے. تو الحمدللہ ساڑی قسمت اور ساڑے نصیبان دے اندر یار غار مصطفیٰ دا اے وصال دا مہینہ رب نے عطا فرمایا. میں حضرت ابو بکر دی زندگی دے آج 3 پہلو بیان کرنے نے شاید کہ اس مسجد دے اندر پہلے کسی نے سنائے ہوں. ایک پہلو ہے جناب صدیق اکبر دا ہجرت دا، دوسرا پہلو ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ کداں بنے، تیسرا پہلو حضرت ابو بکر صدیق کی وفات. کیونکہ ایک جمعہ میں پہلے پڑھا چکے ہیں صدیق اکبر دی شان ہے. میں ڈائری دیکھی ہے راتی میں پڑھ رہا تھا، اس جمعے دے اندر تقریباً میں 10 حدیثاں بیان کیتیاں، اور جو میں پچھلا جمعہ صدیق اکبر دی شان پڑھایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے جمعے دے اندروں ایک بھی لفظ میں پہلے جمعے دے اندر جڑا بیان کیتا نہیں ہوئے گا. سبحان اللہ، میری مرضی نہیں تو سکھے. میں چاہوں تے ڈیری میرے اگے پئی ہوئی ہے، تقریباً 4 آیتاں میں بیان کیتیاں، باقی میں کتنیاں دیساں بیان کیتیاں سی 10، اور انہاں وچوں ایک بھی نہیں ہوئے گی. لفظ پنجابی لفظ مل جائے تو مل جائے، لیکن قرآن و حدیث دی روشنی چ نواں میں جناب شان صدیق اکبر دے حوالے نال موضوع پیش کرنا چاہنا. 3 پہلو کیتے نے، ایک ہجرت دا، دوسرا حضرت ابو بکر خلیفہ کداں بنے، تیسرا آپ دی وفات کداں ہوئی. اتنا مرحل اے مشکل ہے. لوکاں نے گلاں کیتیاں نا نبی پاک دی اجے تدفین نہیں ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ بن گئے. لوگ بکواس کرتے ہیں انہوں خلیفہ بنن دی پئی سی. اج میں تیرے دل دی اس طرح تختی نو روشن کر دیاں گا، بہ کے تاجدار مدینہ اس طرح سینہ مدینہ بن جائے گا. ابو بکر پہلے تدفین تو خلیفہ نہ بندا تے امت دا حال کی ہوندا. نہیں سبحان اللہ کہتی. میں نے نہیں پتا تو ہمیں پسند ہونا ہے کہ نہیں ہونا، لیکن جنی میں تیاری کی تھی الحمدللہ اللہ رسول دی بارگاہ چو ویسے بھی میں انعام لینا ہوا، اور میرا اللہ تے رسول کرم فرماندہ سننا میں بلا تمہید. اور اج دا اے جمعۃ المبارک مرکزی جامع مدرسہ تاجدار مدینہ اے مرکز اہل سنت دا، اس کے اندر چونکہ موضوع تو انہوں پتہ ہے ہر مہینے بعد فلیکس بندی ہو دے اندر موضوع ترتیب پہلے کر دیتے جاندے نے. اے خراج تحسین پیشے مسجد انتظامیہ کمیٹی نو جیڑی محنت دے نال موضوع تیار کر کے تو آڑے تک چیزاں پہنچان دیئے. حالانکہ ہر سال بندہ سن دائے، لیکن سننا اور چیز ہوں دیئے، تیان کرنا کی کیا میں تیان کرنا جو میں سٹیپ بیان کرنا شان صدیق اکبر دے سارے صحابانوں بھی ہوں دے سن، لیکن دیان کرنے والا مسئلے نے نا مسئلے ڈاکٹر صاحب اب میرے نو چوکھے تو انہوں آندے ہونگے، پر تیان ہو جانا ایک کو مسئلے تھے. توجہ ہے تیان بندہ کر لوے نا، جس طرح کہ بندہ مسجد دے قریب اللہ 5 وقت اذان سنتا ہے نہیں ہوندا تیان ہو جائے تے بندہ تیسرے محلے بھی رہندا ہوئے تڑپ انہوں رب دے کر لے جاندی ہے. یہ ساری گل بولے نہیں نا دائش کی تجاجت ہوئے گا، جنہاں نے بہت ہی ٹھنڈ لگ دی ہوگی اچھی بولو سبحان اللہ. اچھا، اور نال ہر جمعے قرآن و حدیث دی روشنی مسلک دی ترجمانی میں کرنا، کیونکہ بندے جدوں گھر جان دے پتہ لگے. ہن سننا توجہ دے نال تسی سورۃ یاسین دی آیت نمبر 9 پڑھی ہے. کنے نمبر آیت؟ سورۃ یاسین تو اسی کدوں پڑھنے ہیں پلا مشکل حالات کی. جڑے نہیں پڑھ دے ہو نہ بولو، جڑے پڑھ دے ہو بولو. جنہاں نو یاسین نہیں نہ ہوندی، مثال کوئی قرآن نہیں پڑھے ہوندے، سینے جی یاسین دا پیار ہے گج کے بولو. مشکل حالات کسی قرآن پڑھنے ہیں نا یاسین پڑھنے ہیں، مثال مشکل آئے پریشانی ایسی یاسین. بعض بندے بدعت نہ کریا کرو، میں کیا کوڑے ایسی تیری نہیں مننی. مشکل حالات یاسین پڑھی کنے بولو بولو بولو. ایت کریمہ دا شان نزول دسن لگا ہے، ایت نازل کدوں ہوئی ہے، سبب کی ایت کریمہ دا نازل ہوندہ. اے سمجھ آگی پورا جمعہ پہ ذہن چھ بہ جائے گا.
میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزاں میں پہلے بیان کی تیاں، ایک ہجرت، ایک حضرت ابو بکر دی خلافت، تیسری چیز کی ہے تین واجن واجدے نے میں اس چیز دا کوئی اعتراض نہیں، پر میں وجانا نہیں اچھی بولو سبحان اللہ، یہ تو میں اپنے عشق بیان کر رہے ہیں۔ میرے کریم آقا بندے اگے تشریف لائے ہو، صحیح گل کر رہے ہیں، تسی اگے آ جاؤ نا کہ آن والے واسطے آسانی ہو جاندی ہے، جے تسی پیچھے ہی بیٹھے ہو تو پھر بندہ باہر والا باہر ہی پھر بہ جاندا ہے کہ نہ اندروں مسجد تے بھری ہوئی ہے۔ الحمدللہ اگے آ جاؤ ماشاءاللہ، تسی ہے ہی بڑے الحمدللہ عاشق رسول ہو، ایک دفعہ ہی سمجھ جاندے ہو، مینوں دوبارہ کہن دا تسی موقع ہی نہیں دیندے، سارے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ کافران نے جدو دیکھیا نا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شانہ بلند و بالا ہو رہی ہیں، ابو جہل نے 100 جوان تیار کیتا، کنا؟ بعض مرخین نے 1000 کیا، بعض نے 200 کیا، 100 تیار کیتا، مختلف خاندانہ دا، قبیلیاں دا، ذاتاں دا، برادریاں دا، ایک انہاں چوں بندہ لے لیا۔ کیوں لے لیا؟ کہنے لگے کہ آج نا کنڈا مکا دینا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ادھا سر قلم کر دینا ہے، تے 100 ہر برادری دا ایک جوان کر کے 100 اس وقت رولا پہ جائے گا کہ ساریاں برادری کنوں بندہ قاتل کہے گا، کیڑا چور بنے گا، جان بھی چھٹ جائے گی۔ جڑا بندہ جنہ کمینہ ہوندہ نا اندروں باہروں ہی ہونا ہی گندہ ہی ہوندہ، جدے اندر غلاظت ہوندی ہے نا وہ پھر بول ہی پہندی ہے۔ اللہ نے اللہ تو چھپی نہیں نا، میں پورا ٹائم نہیں لانا چاہتا، اختصار کر کے اشارہ دے کے لے کے چلنا چاہنا۔ انہیں تیار کر لیا، 100 دی آگئی میٹنگ ہو گئی، انہاں دے سارے برادریں کٹھے ہوتی بادشاہ والے جو سارے کٹھے ہو گئے، کہنے لگا آج رات نو نا محمد عربی دے گھر نو گھیرا پانا ہے، جدوں یہ صبح فجر دی نماز پڑھان جائے گا نا تو ایک جوان وار کر دے گا، رولا پہ جائے گا، پتہ نہ لگے گا کنے سر کرے گا۔ آج اللہ استغفر اللہ، یہ تو انہاں دی سوچ ہے نا، لیکن رب کی کہندہ ہے سونے رب کی کہندہ ہے قرآن چھٹے پارے واللہ یعصمک من الناس، سونیا تلوار ایسی کوئی بنی نہیں جڑی تیرے تیوار کر جائے۔ ان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے نا ایک رات پہلے میٹنگ کی تھی، ایک کر کے سونگ ہے کہ اگلی راتی یہ کم کرنا ہے، صبح ہی نا ایک دن دا ٹائم میرے مصطفیٰ کو اللہ نے جبریل دے ذریعے ساریاں گلاں میرے محبوب نو بیان فرما چھڑیاں۔ یا اللہ جبریل آیا ہے، میرے رب نے فرمایا سونیاں جبریل جدہ کہندہ ہوتا کرو، یا اللہ نے ساری کفار دی کہانی سنائی ہے۔ میرے رب نے فرمایا علی نو بستر دے دے، اچھی بولو، یہ تسی بڑا سنیا ہونا ہے لیکن میرا انداز سے کرنا تینو سارا سال صدیق اکبر دے نعرے مڑواندہ روے گا۔ علی نو بستر دے دے، صدیق نو نال للہ ہویا کی، دوپہر ویلے میرے نبی پاک میرے نبی پاک نے دوپہر والے مولا علی نے ساری گل سنا کے نا سمجھا دیتا۔ ادھروں کافر تیاری پہ کر دنے، آج دی رات آخری رات ہے، ادھروں غیب تو آواز ہوندی ہے، اللہ دا قرآن بیان کردہ، اچھی بولو سبحان اللہ، میں قرآن پڑھا۔ رب کائنات تا قرآن خالق کائنات نے فرمایا کافر کی کر دینے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین۔ انہوں نے مکر بنایا، تدبیر بنائی، آخری تدبیر انہوں نے سوچیے۔ رب کائنات نے کی فرمایا سونیاں جدہ میں کہنا تو کردہ جا، انہوں نے میں اپنے نبڑ لانگا، ہویا کی اقتصار کرنا۔ رب کائنات نے فرمایا سونیاں تو یاسین پڑھدا جا، انہوں انا کردہ جا۔ پتہ لگ گیا مشکل ویلے یاسین کام آؤں دی ہے، کنے کیا ہے اللہ نے پڑھی کنے تے آج کون پڑھ دے، جڑے بدعتاں دے نے او تے انہاں دے ہو گئے، جڑے پڑھ دے نے او صدیقی ہو گئے۔ میرے رب نے فرمایا سونیاں پر چاچی پاؤں، میرے نبی نے پردے ہٹا کے دیکھیا چارے نکران کافر نگیاں تلواراں لے کے کھڑے ہوئے نے۔ اج محمد عربی دا سر نعوذ باللہ کلم کرنا ہے، غیب تو آواز ہوندی ہے سونیاں وجالنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم
فهم لا يبصرون۔ اللہ نے فرمایا سونے یاسین پڑھدا جا، انہاں انا کردا جا۔ میرے نبی پاک نے بستر علی نو دیتا ہے، تیاری فرما لئیے۔ جدوں دروازے چوں باہر نکلے نے، کفار ننگیاں تلواراں لے کے کھڑے ہوئے نے۔ میرے آقا نو رب نے فرمایا سونے اپنے پیراں وچوں مٹی اٹھا، اپنے پیراں وچوں گرد و غبار اٹھا، میں اپنی فیصلہ آبادی بولی چ کٹا کواں گا۔ سونے کٹا اٹھا اپنے ہاتھ تے رکھ لے، یاسین پڑھ کے پھوک مار دے۔ پھوک مارنا تیرا کم ہے، اے کافرانو اللہ کرنا تیرے رب کائنات کا کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب توجہ کرنا، میرے نبی نے پھوک اگے نو ماری ہے، پچھلے بھی انے ہو گئے، سجے بھی انے ہو گئے تے کھبے بھی انے ہو گئے۔ میرے آقا جان لگے نے پیر صاحب سننا، میرے نبی چلے نے، کافر سامنے کھلوتے نے۔ رب نے فرمایا سونے ایتا کی میں جا رہے ہیں، اے ہوئی کٹا پیرا والا لے، جنہیں تیرے تے وار کرنا ہے نے، انہاں دے سیران تے بھی کوئی جا۔ جو نہیں مانتے وہ ایسے مانتے ہیں۔ یہ گالو پنجابی کہنے نا، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اے ویک منوائے نہیں سامنے۔ میرے رب نے فرمایا سونے کٹا ایک گٹا کھے جڑا نبی دا دشمنے تھے بھی کٹا تے کھے کھاندہ روے گا۔ اگلے جہان میں قبر چی جڑا نبی دا یاری کلگار چنالی اج مزار چنالی۔ میں پہلے کیا ہے پچھلے تو جڑا میں پچھلے مہینے شان صدیق اکبر بیان کی تھی، وہ ایک جملہ بھی ہو دے وچوں نہیں پیش کرانگا، نیٹ دے موجود ہے دونوں بے کے سن لیا جے۔ میرے نبی پاک دے غلاموں توجہ کرنا، میرے نبی نے کٹا لیا تے سرائیں چپاندے جا رہے نے، سدھے دروازہ صدیق لے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر نو نال لے لیا، میرے نبی پاک نال لے کے جا رہے ہیں۔ ان میں اختصار کرنا 3 دن میرے نبی غارِ ثور چ رہے ہیں۔ میں غار تے چاہاں تے 20 جمعے ملا سکنا جنہ مواد نہیں، میں 3 سٹیپ بیان کرنے نے کم ہی اس مسجد کسے سنائے ہونگے۔ میرے مصطفیٰ دے غلاموں، میرے نبی غار وچ 3 دن رہنے، اے 3 دن کھانا صدیق دے کروں آگا رہے آئے۔ صدیق نے غار چ نمی زندگی لئیے، چلی گئی ہے۔ نہیں تو میں چیلنج کرنا سب ایک بڑی ڈنگ مارے، نہیں توجہ ہے، بہت ہی تا نہیں ٹھنڈا۔ چلو ایک بڑی بندہ نہ مرے، دوسری بڑی تے ماری جائے گا نا، سب دا ڈنگ ہے نا زریلا۔ چلو تیسری بڑی تے بچ نہیں سکتا، حکیم بھی سیانے کہندے نے 3 دفعہ ڈنگ وج گئنی ہونے بچ تے صدیق کنے ڈنگ، اللہ کنے تعدادی کوئی نہیں۔ بعض محدثین نے 71 لکھے، 70 لکھے، 72 لکھے، کئیاں نے لکھے نے کوئی میرے مصطفیٰ دی غلامی دی اندر۔ خیر میں دسنا چاہنا ماں، حضرت ابو بکر صدیق نے ڈنگ کھا کے بھی ایڑی ہٹائی نہیں۔ جدوں اکھاں وچوں آنسو چلے نبی پاک دے رخسار تے آئے نے، میرے آقا فرماندے نے صدیق کی گل ساری گل سنائی۔ آقا نے فرمایا صدیق یہ تو میرے تو قربان ہویا ہے، تے پھر سن لے ادھروں دونوں یار گلنا کر دے پہلے ادھروں اللہ دا قرآن بولیا۔ رب کائنات نے فرمایا اللہ تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم۔
مکمل نے میرے نبی نے لوا بدن لایا آپ ٹھیک ہو گئے اللہ نے مدد کی تھی غارج رب نے تسلیاں دیتیاں غارج اللہ نے ثانی اسنین کیا غارج اللہ نے میرے محبوب دے یار نو کیا ان اللہ مونا نبی کہندہ ہے اس صدیق رب میرے نال بھی ہے رب تیرے نال بھی ہے خیر میرے نبی پاک نے لے لے آتے چلے گئے ایک پہلو میں ہجرت دا بیان کرا ادا آخری باتیں وے میرے نبی نال لے کے چلے گئے ادھروں ایک کافر آیا اے سارے کافر تلوارا لے کے میرے نبی دے بوئے جی کھڑے نے کہندہ ہے کہ میں کھلوتے ہو کہنے لگے آج ارادہ کیتا ہے محمد دا سر نوز باللہ کلم کرنا ہے ایک کافر کہندہ ہے او انیوں میں اپنی آنکھوں میں کے آئے نبی دے صدیق مدینے والے جان یہ کافر ہے بات سچی کر رہا ہے توجہ یبصرونی جمع کا سیگا جو میں نے پہلے آیت کریمہ پڑھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے نے ابو جہل چونکہ اتبا شہبہ زبیان کہنا نہیں ہوئے کہ ایسی کھلوتے ہیں یہ جاندہ تے دسدہ یہ جاندہ تے ماشاءاللہ ایتھے تسی کون سن شکر ہے میں ٹیل لانا پھر تسی بھی لان دے ہیں جاندہ تے نظر ہونا چل پھر انہوں نے کہا میری گل ہے جے نا گئے تو میری تون لا دیا جے چلو اندر گئے اندر جا کے جدو کپڑا ہٹایا نا ادھر علی نے بھی جان میرے نبی دے نا لا دیتی ہے کپڑا کٹایا میرا وجدان تے برا لیکن کنے پہلو بیان کرانگا جلدی جلدی دے نال مولا علی شیر خدا دی ساتھ تو کپڑا ہٹیا دیکھیں کی نبی نہیں علی دا چہرہ نظر آیا کیونکہ شہر کہہ گئے نا گواہ مدینے کی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی کہتی کہ وہ رازدار خفی چلی ہیں جدھر بھی دیکھو آج بھی سڑاں قیدہ علی فیصلہ بادج بھی ہے علی پاک پتن وچ بھی ہے علی مکہ تے مدینہ وچ بھی ہے کیونکہ علی ہے وہ رازدار خفی جلی ہے جدھر بھی بد وقتوں میں نو علی کہندے نے میں نو پوچھن آیا تسی نہ بول لیا جے کدھر نظر نہ لگ جاتا علی خدا دا شیر ہے تسی علی دے شیر ہو ہیں ہاتھ چا کے بولو سبحان اللہ میں مجھ سے پوچھتے ہو میں بتاؤں جنہیں بچپن میں چلی اپنا بچپن اپنی جوانی محمد عربی دے نام اللہ چھڑی ہے آپ نے فرمایا میں علی ہوں گل کرو میرے نال کہنے لگے محمد عربی کتھے رہے آپ نے دسیا وہ تیار گار کو لے کے چلے گئے نے ہاں ایک کافر کہنے لگے علی تیار ہو جا فرمایا بدبختو مینوں تواڈے تے یقین ہی نہیں مینوں یقین یار دی بولی تے میں اوے تسی سارے کافر آ کے علی دا وال بھی ونگا نہیں کر سکتے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا ہے امانتاں دے کے دھیان نال مدینے آ جائیں وڈے تے یقین نہیں سنو جدیا جدیا امانتاں نے روپیہ پیسہ ہے درم و دینار ہے او گل کرے تے لوے تے گھر نو جائے لڑائی دے مقابلے چاہو گے تے مینوں خدا دا شیر کیا جاندا ہے خیر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں اگے چلے گئے نے ایک پہلو ختم ہونے لگا ہے ابو جہل دے سر وچ کھے پے گئی جیڑا نام بولن گے ذرا ادھر ویکھیا جے کی پے گئی نبی دے دشمن نو ایتھے وی کھے اگے لتر بھی بڑا وڈا پینا ہے نبی دے عاشقاں نو ایتھے وی خیرات اگلے جان بھی موجہ ہی موجہ تے خیرہ نے سن دے جانا ایک پہلو دے مائند کرن لگا آخری بات پہلے پہلو دی ہجرت دی ادھر ابو جہل کہندا ہے تے کم خراب ہو گیا ہن کوئی ایسا جوان لبو جڑا مال دے لحاظ نال بھی طاقتور ہوے جسم دے لحاظ نال بھی طاقتور ہوے میں پڑھ رہی امام جلال الدین سیوطی القصیص وچ روایت کو لے کے آئے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اختصار کراں سراقہ بن مالک آیا انہوں بلایا گیا ابو
جہل کہندا ہے 200 اونٹ دیاں گا جس عورت دا مکے چ نکاح کرے گا دیاں گا انہیں ہو کیا سونا دیاں گا پکا وعدہ کر لے خالی نہیں آئے گا یا محمد نو گرفتار کر کے لیا یا اودی گردن تن تو جدا کر کے لیا سراقہ بن کے مالک کہنا مینوں منظور ہے میں تے بڑے بڑے پہلواناں نو ٹا چھوڑے آئے میں تے بڑے بڑے دیاں گردناں اتار چھڑیاں نے قدرت دی آواز آندی ہے اوے تو کی کہہ رہا ہے چل تے صحیح تیرے ورگے میرے نبی دے پیراں دی خاک دا مقابلہ بھی نہیں چلتے صحیح صدقہ نے اپنا تیز گھوڑا تیار کیتا اتے بہ گیا میرے نبی پاک دے غلاموں توجہ کرنا آخری پہلو ہجرت دا اس تو بعد میں حضرت ابوبکر دی خلافت کیا کہا میں اپنا وعدہ پورا کروں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب آ گیا پچھدا پچھاندا جدوں قریب آیا پتہ لگا کہ ویکھیا کہندا اے محمد تیاری پیار مل جائے گا یا دوسرے طریقے گرفتار ہو کے جائے گا یا سر تیرا لا کے جاؤں آپ نے فرمایا اچھا میرے نبی نے انہوں کچھ نہیں کیا اے اختیار میرے حضور نے زمین ملے ویکھیا زمین نو عربی ارضن کہندے نے ارض میرے محبوب نو طاقتاں دتیاں نے تیری گھر دی تیری گل نہیں ماندی میرا نبی ہوئی جدی زمین بھی گل منن واسطے تیار ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ارضی اے زمین خذی ایدا میں نے یہ نو پکڑتے دس میں کون اس کو تم بتاؤ میں کون سنائیں تھوڑا سر نہیں زبان آتا ہونا میں نو ہی مزہ آئے انہوں دس یار دی خزیم میں کونا میرے نبی نے زمین ملے اشارہ کیتا زمین نے اپنا سینہ پھاڑ دیتا ایک عیسائی کی سینٹ دے دوسرا عیسائی کی سینٹ دے اے چارے لتاں کوڑے دیاں اندیاں بھی دو میں لتاں سینے تک پھس گیا منہ باقی رہ گیا ہاتھ دونوں رہ گئے اکھاں میں جوان سجاری تے رو کے کہنگا ہے اوے سونے ایک وری معاف کر دے لاتوں کے انشاءاللہ تیرے تازہ کر دے گی سونے ایک بری معاف کر دے سونے تو رحمت دا تاج پا کے آئے ہیں فرمایا میں پا کے آئے ہیں میرے نبی نے زمین واللہ اشارہ کیتا ہے اندھی حالت ٹھیک کر دیں ٹھیک کر دیں زمین نے ٹھیک کیتا ادھے دل چ خیال ہے میں واپس گیا تے گلاں ہون گیاں نہ کھٹیا جائے گا انعام نہیں رہ جائے گا لوگ مینوں تانے دین گے نے کہ شاید پہلے میرا وسوسہ ہوے خیال ہوے انہیں دوبارہ نیہاں وچوں تلوار کڈی میرے آقا دی گردن دے قریب کھڑدا ہے صدیق نال نے میرے نبی نے زمین ولے ویکھیا فرمایا یا اور دی خوزی ہجے نو سمنے دس دوبارہ زمین نے پھر سینہ پھاڑیا گھوڑے سمیت اندر چلا گیا ہن صرف دونوں ہاتھ باقی نے انج بنے آقا جی معاف کر دیو دوجی وری میرے نبی نے معاف کیتا اے دی ٹکانے عقل پھر بھی نہ آئی کہنے لگا شاید وسوسہ تے ہوئے شاید معاملہ ہوئے کیونکہ مکے چ لوگاں بے ایمان کیا محمد عربی نعوذ باللہ جادوگر ہے اوے لوگوں میرے کریم نو اللہ نے جڑیاں شاناں دتیاں نے کسے نبی نو بھی نہیں عطا فرمائیاں نبی کو جو ملا حضور کے صدقے معراج آگے آنے ہیں نا پھر باتاں ہوں گی میرے نبی پاک نے دوسری وری جدوں تیسری وری کیا پھر دی حالت دے ہوگی ڈر گیا تیسری وری ٹھیک ہویا نا تو میرے نبی دے قدمی لگ گیا کردہ سونے سارے پردے اٹھ گئے نے میں ٹھیک ہو گیا میں آخری وری معاف کر دے میرے نبی نبوت دے علم نال جان گئے صحیح ہو گیا جان کے سالے میرے آقا نے کس علم نال دے کیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجی وری ٹھیک ہی تے قدمی لگ گیا خیر کہتا سونے مینوں کلمہ پڑھا دے یار خوش ہو میں اگلی گل نہیں کرنی اونچی بولو سبحان اللہ دینو ہے جمعے میں ڈاکٹر صاحب نے اپنی پریشانی شاید میں جمعہ پڑھانی نہیں ہوندا کام چل جانا تے بڑی بڑی میں تیاری صحیح نہیں کر سکیا لیکن پھر میں آخری 2 دن تیاری کی
میرے نبی پاک دے غلام توجہ کرنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انہیں کیا کلم میرے آقا نے فرمایا ہوئے اگر تو میں نو لے جاندہ سن اگر لے جاندہ تکیل بنا سی ایدیاں چیخاں نکل گئیاں کہ اللہ سونے کتا لے جاندہ جملے میں چلو اگلے جملے سمجھ آ جائے تیرا غلام ہو گیا میرے آقا فرمان نہیں آقا جی اینا سننا ملنا سی حضور نے فرمایا پھر ایس عورت دا نکاح ملنا سی مکے 200 اونٹ ملنے سی حضور فرمان دینے ابو بکر گواہ ہو جا اے مرن تو پہلے پہلے اینو کیسرو کسرا دی بادشاہی بڑی مشہور سی ہے او دے کنگن ہونگے اے دے اتھائیں چونگے میرا فروغ پہنائے گا جگ ویکھے گا تے جنت دیاں حوراں تیرے نکاح چونگیاں جا تینویں میں اونٹ بھی لب جانگے خیر چلا گیا انتظار کرا آخری گل ہجرت دی اے جدو واپس گیا تے ابو جہل کہندا ہے سراقہ آ گیا ہے نبی نو گرفتار کر کے لے آیا ہے جہاں دا سر لے کے آیا سن ذرا امام جلال الدین سیوطی لکھ دینے جدو واپس آیا ابو جہل حیران رہ گیا پتہ کی کہندا ہے ابائی کم من والتی لو كنت شاہدہ لعمر جاودی عجبت ولم تشکوکا بأن محمد نبی و برحان فمر علیک بکفل القوم عنہ فإننی اراغو ایدہ ترجمائیں بن رہے اے واپس آیا تے پتہ ہی کہندہ ہے اوے کوڑیا اوے گندیا سن لے جو میں ویکھے آئے کاش تو ویکھ لیندہ تو بھی کلمہ پڑھ کے محمد دا غلام بن جا ہو جاندے تیرے سارے شک مک ہو جاندے تو ٹھیک ہو جاندہ خیر ابو جہل کہندہ ہے تینو کی بن گیا ہے میں تینو لین کہندہ ہے اوہ بدبختہ آج میں نو پتہ لگ گیا بھی انا محمد النبی و برحان اوہ محمد اللہ دا سچا نبی ہے اللہ دی دلیل بن کے آیا ہے میں تے تینو بھی باز کرانگا تو بھی باز آ جا انہا لوگاں نو بھی باز کر لے لیکن خیر میں اگلی بات بیان کرا میرے کریم اس تو بعد اگے چل لینے جدو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے نے اگے سرکاروں میں معبد معبد رضی اللہ تعالی عنہ عورت دا ذکر ہوئے تے انہا کہنا ہے کی کہنا ہے اے یاد رکھنا ہے عورت دا ذکر ہوئے تے انہا کہنا ہے تے مرد دا ذکر ہوئے تے ہو کہنا ہے عورت دا ذکر آئے کی کہنا ہے انہا مؤنث مذکر بندے دا ذکر آئے تے انہو کہنا ہے اے دے گر سرکار گئے میں صرف ربی عربی پیش کرنا چاہنا ہوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو اے دے گر گئے نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دونوں یار سفر جنے مسافر نے اے آن والے مسافران دی خدمت کر دیئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدو اے دے دروازے کو لگے میرے نبی نے بگڑیاں کیسیاں بنائیاں میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کھان پین واسطے کوئی چیز مل جائے جا پتہ کر کے تھے قریب کون ہے معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دی جاؤں بڑی قریب ہے اے دا گھر قریب ہے میرے نبی پاک نے گلیا اے جا کے پوچھ دینے کہنے لگی کو بکری یہ چل دی نہیں کمزور ہے لتا اچھ جان کو نہیں جے جان دی میرا خامد نال لے جاندہ میرے نبی نے فرمایا میں جانا اے بکری جانے تو پانڈا لے کے امام جلال اللہ سیدی سرکار پلانی لکھتے ہیں سرکار پانڈا لے کے بی بی اعلان ہوگی تے میں نے تے پتہ ہے میری بکری یہ پٹھے میں پانیاں لیکن میرے آقا کریم نے جدوں ہاتھ لایا اے بکری دے جسم چ جان آ گئی ہڈیاں تازہ ہو گئیاں گوشت بن گیا میرے نبی نے دودھ نکالیا پہلے معبد نو پلایا ایندا بھی کوئی سکی اصل ہادی اصل ساری کائنات دی بادشاہی اصل ساری کائنات کو خدا دی خدائی تقسیم کرنے والے میرے نبی نے پہلے دو دنوں پلایا پھر آپ پی پھر صدیق اکبر نو پلایا پھر آپ پیتا اے معبد سرکار میرے نبی پاک نو جدوں دیکھے آنا تے میرے نبی نو ویکھدی رہ گئی ایندا بندہ گھر آیا تے پتہ کی بیان کر دیے کہندی اج ایک ایسا بندہ آیا سی ایندا بندہ کہندا تو کی دسنی ہے جیڑی اج خوشبو اپنے گھروں آئی
اے اج تو پہلے آئی نہیں. عربی سن لو ترجمہ پھر اس نے مصطفیٰ پڑھا گا. اے کہندی اذا مرنی کو تدر علیہ رأیت رجلا وظاہرا الوداتی ملیق الوجہ لم تیبو سجلا ولم تذر بھی سالا لا طویل ولا قصیر فی عینیہ داج وفی اسفارگی بدف احمل اقول واسج اکرم اذا تکلم علی سمال الوائی فیدا سمیتا فعلیہ الوقار آلا وعظم واکرم لا مثلہ ولا مثالہ ولا قبل ولا بادا. اوے مختصر گلے میں ایک کہندی ہے اوے جڑے دو آئے سن انہاں وچ ایک آقا لگدا سی ایک غلام لگدا سی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا. آؤ میں خلافت بیان کرا جناب صدیق اکبر دی. صحیح بخاری مسلم پڑھ رہے ہاں. میرے آقا دی زندگی ہے میرے مصطفیٰ نے جدوں 9 ہجری دے اندر امیر حج پہلا بنایا. او دا نام جناب نامی اس میں گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے نبی خطبہ حجت الوداع آخری خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے چاہے زندہ رہے یا میرے کول آ جائے. لیکن اس بندے نے اللہ کو جانا پسند کر لیا. سارے صحابہ سن رہے ہیں. کلے ابو بکر دیاں چیخاں نکل گئیاں تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. البدایا والنہایا بھی اسی طرح موجود ہے. میری سرکار نے جدوں ایت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میرے نبی نے فرمایا آج دا دین مکمل ہو گیا. آج الیوم اکملت لکم. اے صحابہ دسو جو جو میرے قرآن آئے میں بیان کر دیتے. سارے صحابہ کہندے نے سونیاں کر چھڑے. میرے رب نے میرے نبی نے آسمانہ والے ویکھیا عرض کی اللہ گواہ ہو جا. اے ویکھ میرے سارے صحابہ کہہ رہے ہیں جو تو میں نے دیتا میں پہنچا دیتا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں یہ خطبہ دے رہے ہیں آقا کریم دا اکو غلام چیخاں مار مار کے رو رہے ہیں کو صحابی رو رہے ہیں. کیا باقیاں مو سمجھ نہیں آئی اوے آ گئے. میں پہلے جڑے بندے آئے ہو انہوں نے ایک گل کیتی سی حالانکہ سارے صحابی حافظ قرآن نے عالم دین لے میرے نبی دے شاگرد نے. اوے گل تے دھیان دی ہوندی ہے. جڑی میں ایت پڑھی نا 10ویں سپارے دی فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اللہ نے جدو سکینت نازل کی تھی نا غارِ سار دو جن غارِ سور دے اندر 2 جنے سن. ایک دا نام نبی محمد میرا تیرا نبی لجپال دجا صدیق اکبر. اللہ فرماندا میں دونوں تے سکینت نازل کر چھڈی دونوں دے سینے کھول دیتے. حضرت ابو بکر صدیق دا سینہ ایسا کھل گیا آپ رو رہے نے. صحابہ کہندے نے ابو بکر تینوں کی ہویا ہے؟ فرمایا صحابہ آؤ میں دسا جڑا نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے ایک بندے نے اختیار دیتا میرے کھول آ جا. چاہے دنیا کروے تے نہ بندے نے جانا پسند کر لیا اور کوئی اور نہیں او میرے تو آگے نبی پاک دی ذات ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار چڑھ گیا بیمار ہو گئے. صحیح بخاری مسلم چاہتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ غسل فرمایا ٹھنڈے پانی نال. آپ نسے جان لگے نے جاندے نے چلیا نہیں جاندہ تھکادا ہے بشری. میرے کریم سیدہ عائشہ دی گود سر مبارک ہے رو کے کہندے نے عائشہ میرے اللہ دی مرضی ہے کہ میں مسجد نبوی چ نہیں جا سکدا. میرے رب دیاں مرضیاں نے کہ میں اپنے مسلح تے کھڑا کراں. حضرت عائشہ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ کنو تسی میرے سر دے تاجو فرمایا تیرے بابے ابو بکر نو. حضرت عائشہ رو کے کہندیاں نے اے نبی اللہ میرا بابا نرم مزاج رحمت اللہ میں جانویاں بڑی سادہ طبیعت ہے بڑی شریفانہ عادتاں نے. میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں اس معاملے چ اپنی تیری مرضی نہیں کر سکتا. میرے رب دا حکم ہے وے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اے بخاری دے لفظ میں مسلم
ہر مکاتب فکر والا اے بیان کردہ میرے نبی نے حکم فرمایا ابو بکر کو کہو میرے مسلح پہ کھڑا ہو جائے حضرت ابو بکر نے جماعت کرائیے 3 دن مسلسل مسلسل ابو بکر صدیق امامت کراندے رہنے تقریباً 17 نمازاں 17 نمازاں حضرت ابو بکر نے سونے نبی دی زندگی چ بڑھائیاں نے اے اچھی سبحان اللہ علی گل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں وصال ہو گیا اے خلافت بیان کر رہے ہیں پھر ابو بکر دی وصال والے ہونا وا میرے نبی دا وصال ہو گیا ہویا کیداں آقا نو بخار آیا پیر دا دن 3 چادراں میرے نبی نو پر مبارک دتا گیا سنو سنو امام موتا امام مالک پڑھ رہے ہیں جدوں میرے نبی دا وصال ہویا حضرت عمر نے تلوار کٹ لئی فرمایا جن نے کیا محمد عربی دا وصال ہو گیا ہے میں اودی گردن تن تو جدا کر دیاں گا سارے صحابہ چیخاں مار مار کے رو رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے خطبہ ارشاد فرمایا تے پڑھ دینے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افعن مات او قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين روبدار خطبہ دے کے دسیا حضرت عمر نو سینے نہ لا کے سمجھایا لیکن اس کی عمر نو کون سمجھائے حضرت عمر پڑھی حضرت عمر روئی جا رہے نے تلوار میں یہاں میں چوکٹی سارے صحابہ ڈر گئے پھر حضرت ابو بکر نے دوسری آیت پڑھی انکو میتون و انکم میتون اے اللہ دا قرآن پڑھیا حضرت عمر دا دھیان کرایا فرمایا عمر اے دیکھ اللہ دے نبی نے اپنی باتاں اپنی مطمئن آپ بیان فرمائیاں حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا حضرت عمر فاروق دا دل نرم فرمایا صحابہ دا دھیان فرمایا ہن سننا میں خلافت دی بات سناندا جاواں حضرت امام مالک دے اندر کتاب الجنائز پڑھ رہے ہیں من غسل فی قمیص میرے آقا نے جڑا کرتا ڈالے آئے اسے کرتے دے سمیت ہی میرے نبی نو غسل کرتا گیا قمیض نہیں اتاری گئی سن دے جانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باہر چلے گئے حضرت صدیق اکبر میرے نبی دی 4 پائی دے قریب بے کے چیخا مار مار کے رو رہے ہیں حضرت عمر غصے نال بار آوازاں دے رہے ہیں حضرت عمر ابو بکر نو بلا رہے ہیں یا ابا بکر یا ابا بکر حضرت عمر نے غصے نال آوازاں دتیاں سننا جملہ میں تے سلگم جڑے ان پڑھ ملا او جاہل ملا کہندے نے نبی تے اجے مدفون نہیں ہوئے دفن نہیں ہوئے ابو بکر پہلے کدا خلیفہ بن گیا میں کہ رب تینو مطالعہ نصیب کرے اوے پڑھے تے تینو پتہ لگے حضرت ابو بکر پہلا خلیفہ کیویں بنے نے حضرت عمر تے بڑا غصہ آیا آپ جلال وچ باہر نکلے فرمایا میں نبی دی قریب بیٹھا ہویا تھا کی رولا پایا حضرت عمر کہندے نے سقیفہ بنی سادہ دے اندر انصار نے اپنے حاکم نو بنان دا ارادہ کر لیا ہے انصار خلیفہ چن رہے نے اگر انہاں خلیفہ بنا لیا قریش تے انصار دی جنگ ہوئے گی کتنے مسلمان شہید ہو جائیں گے حضرت ابو بکر تڑپ گئے کہنے لگے عمر کی ہونا چاہیے فرمایا انج کرو سرکار دے جسم اقدس دے کول حضرت علی نو حضرت عباس نو بٹھا دیو تسی میرے نال سقیفہ بنی سعدہ دے اندر چلو حضرت ابو بکر ایک حضرت عمر دو حضرت ابو عبیدہ بن جراح 3 اے 3 صحابی رسول گئے نے ادھر انصار نے حضرت سعید بن عبادہ نو خلیفہ چنن دا ارادہ کر لیا حضرت ابو بکر صدیق گئے ادھروں بنا رہے نے فرمایا کی کر رہے ہو عرض کیتی انصار کہندے نے اسی قریشیاں نو حاکم نہیں مننا حضرت ابو بکر کہندے نے پھر قریشی بھی کہن گے اسی انصار نو حاکم نہیں مننا پھر کی ہوئے گا لڑائی ہوئے گی ادھروں کفار جڑے مشرک مکہ نے انہاں انصاریاں نو کہا تسی ارادہ کر لو اسی اپنا حاکم بناواں گے حضرت ابو بکر جلال دے اندر کیونکہ سکی
سکینہ میرے مصطفیٰ دے دل تے اتریا لالی صدیق دے دل تے بھی اتریا کئی ایسے راز نے جڑے اللہ نے صدیق نو عطا فرمائے میرے نبی دے قدماں دے صدقے دے نال آپ جلال چاگا تے خطبہ ارشاد فرمایا خطبے دے نال فرمایا سن لو انصاریوں کی خیال ہے کہنے لگی اسی تواڈیاں مدداں کیتیاں اسی تواڈیاں مدداں کیتیاں اسی اپنا حاکم بناواں گے حضرت ابو بکر نے ایک پاسے حضرت عمر فاروق نو کھڑا کیتا دوسرے پاسے جناب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نو کھڑا کیتا فرمایا میں فیصلہ کرنا وا اگر لڑائی ہوئی نا میرے نبی دا دل دکھے گا کفار خوش ہون گے منافق خوش ہون گے انہاں دونوں وچوں یا عمر نو خلیفہ بنا لو یا ابو عبیدہ بن جراح نو حاکم وقت بنا لو اتھے ہی ہے نا مدینے تو نہیں اے کون گلنا دستا ہے جڑا پڑھتا ہے مطالعہ کرتا ہے میرے حضرت ابو بکر نے دونوں دیاں بازو تے نو کیتے پہلا ہو سیا دسو مینوں حضرت ابو بکر صدیق دی سب سے پہلے بیعت کنے کی بولو سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق دی بیعت انصار وچوں بشیر بن سعد انصاری نے کیتی سی حضرت علی کے عباس تے سرکار مدینہ دے جسد اقدس دے کول نے مولا علی او نے جنہ میرے مصطفیٰ نو غسل عطا فرمایا ہے سنو ایک انصاری صحابی باہر نکلے جدا نام نامی بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہنے لگا ابو بکر نہ سی عمر نو حاکم مننا ہے نہ ابو عبیدہ بن جراح نو مننا ہے جے ساڈی سننا ہے تے اسی تے نبی تو بعد خلیفہ بھی انہوں مننا گے جنہیں نبی دے مسلے تے حیات طیبہ وچ جماعت کرائیے اسی انہوں ہی حاکم مننا گے جنہوں مدینے والے نے حاکم بنایا ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے میں نیچے حضرت ابو بکر نو شوق نہیں سی اے عشق دیکھو کیسیاں منزلاں آپ ہی عاشق لوگ لب لیندے نے اے عشق دیاں منزلاں نے جدوں آپ نے پہلے بیعت کی تھی انصاری سارے مطمئن ہو گئے دوسرے نمبر تے حضرت ابو بکر دے ہاتھ دے بیعت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کیتی ہے تیسرے نمبر تے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کیتی ہے پھر سارے انصار نے کیتی ہے ابو بکر سارے انہوں نال لے کے پھر میرے نبی دے جسدے اقدس دے پاس آئے پھر آئے نے پاس خوش ہو کے آ رہے ہیں انصار بھی رو رہے ہیں قریش بھی رو رہے ہیں آکے حضرت عمر نے ساری گل سنائی پھر مولا علی بیعت کیتی ہے حضرت عباس بیعت کیتی ہے پھر ساریاں بیعت کیتی ہے ان سارے پریشان نے کہ آقا کریم لی اے جڑا جسم اقدس ہے انہوں دفن کتھے کریے کوئی کہندہ جنت البقیع کریے کوئی کہندہ ہے جتھے ممبر دے نیچے کریے حضرت ابو بکر کہندے نے چپ کر جاؤ میں دوفینا نبی قطن الا فی مکانہی الذین توفی فی میں اپنے نبی کو لو سنے آئے نبیان دی جس جگہ تے وفات دی نبیانوں دفن ہوئی ہوتے ہی کیتا جانا کیا سنا کم میں کسے دسے سن دے جانا تیسری وعدے دے مطابق ٹائم پورا ہو گیا وعدے دے مطابق ہونا ہو تیسرے نمبر تے ابو بکر دا مثال آپ حاکم وقت بن گئے نے وقت گزردا جا رہے آئی وقت گزردا جا رہے آئے حضرت ابو بکر صدیق دیاں شاناں تے وراء ورانے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون سننا ذرا جدوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل دیتا گیا نا کہ مولا علی شیر خدا نے حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہو گئے آخری ایام نے حضرت علی نو بلایا علی میری ایک وصیت پوری کر دیں عرض کی تھی امیر المومنین بولو فرمایا
جس برتن چ نبی نو غسل دیتا ہی اسے برتن چ مینوں غسل دیتا جائے میرے نبی نو 3 چادراں چ کفن دیتا گیا حضرت ابو بکر نو بھی 3 چادراں میرے نبی نے 63 سال عمر پائی ہے ظاہری حضرت ابو بکر نے بھی 63 سال عمر پائی ہے میرے نبی پاک نو بھی وفات حضرت عائشہ دی گود چاہیے حضرت ابو بکر دی وفات بھی اماں جی عائشہ دی گود چاہیے میرے نبی پاک نے بھی آخری ایام وچ اماں جی عائشہ کولوں مسواک منگی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مسواک میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں توجہ کرنا آخری ایام نے ایک دن رات ہوئی ستے نے خوابج میرے نبی دا دیدار ہو گیا عرض کی تھی سونے بڑا صدمہ سہلے ہے میں تیرے کول ہونا چاہنا وا کیونکہ میری زندگی دی بھی یہی تمنا سی ہر ویلے میں تیرے کول رہندا سا احمد علی شہر کہندا ابو بکر کہندا ہوندا سی سونےا جی کردا ہے سونےا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا اللہ دے گھر دے نال زیادہ تو زیادہ تعلق رہیا کرو میرے کول گلاں باتاں آندیاں رہندیاں نے ماشاءاللہ کمی کسر نہیں اپنی مسجد سے سارے لوگ والے محبت والے لیکن جس طرح ساڈے گھراں دے اخراجات نے اس طرح تسی کدی سوچیا ہے رب دے گھر دے بھی اخراجات نے اور انتظامیہ خوش نصیب ہے کہ جدی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے ہمت سمجھو تسی اپنے اپنے کماں کاراں دے اندر گھراں دے معاملات اس طرح مسجد دے معاملات نے انتظامیہ نو بھی پریشانی بندی ہے لیکن رب دا گھر سارے دا گھر ہوندا ہے اور اے خوش نصیبی ہے کہ رب اون دا بھی موقع عطا فرماندا ہے لیکن سن دے جانا حضرت ابو بکر صدیق کہندے نے اماں جی عائشہ پاک نو فرمایا میری بیٹی کیونکہ آپ حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی بھی ہے نبی دے رشتے والوں والمومنین ہوئی ہے نبیاں دیاں بیویاں مومناں دیاں مومنہ دیاں ماما ہویا کر دیاں نے آپ نے فرمایا مینوں اج لگدا پیا جویں اج دا دن آخری دن نالے فرمایا بیٹی اج کی دن فرمایا پیر دا دن اللہ اکبر جنہاں دی لو مدینے پہنچ بیٹی اج میرے نبی دا وصال کیڑے دن ہویا میرے نبی نے کنی عمر پائی 1 سال حضرت ابو بکر نے کنی پائی میرے نبی نو بھی بخار آیا حضرت ابو بکر نو بھی میرے نبی نو بھی 3 چادراں دے اندر کفن دیتا گیا حضرت ابو بکر نو بھی میرے نبی نے بھی آخری ویلے مسواک منگی حضرت عائشہ کولو جڑے لوگ مطالعہ رکھتے ہو تاریخ جاندے ہو قرآن و حدیث دا ذوق لیندے ہو ماشاءاللہ تڑپ کے رو کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کتنا بڑا عاشق ہے حضرت ابو بکر صدیق نے مولا علی نو بلا لیا فرمایا علی میں چاہنا وا جدوں میرے جسم اقدس چوں جان نکل جائے مینوں اسے 4 پائی تے پا دیویں جس 4 پائی تے سونے آقا کریم دا جسم اقدس رکھیا سی تے نبی دے دروازے تے لے جاویں یعنی کہ سرکار دے قدمین شریف حضور دے روضہ پاک حضور دی قبر مبارک تے لے جائیں اور جا کے اے جملے کمی السلام علیکہ یا رسول اللہ سونے تیرے تے سلاموں میں ہادا ابو بکر اے ویخ ابو بکر آیا ہے یستازنو سونے آئے وسیعت کر گیا ہے اے اجازت منگدا ہے یا رسول اللہ تو آنے قدمہ چ منو جگہ مل جائے تے بڑی شان ہوئے گی بڑا مقام ہوئے گا اگر میرا نبی اجازت دے دے میں میری سرکار نے قدمہ جو دفن کر دے میں اگر نہ اجازت دے میں پھر میں جنت البقیع چ لے جاویں اے سنیا جے جنہ عشق پکا ہوئے جنہ درود و سلام بہتا پڑھیں گا جنہ عشق پکا ہوئے گا انہیاں منزلہ آسان ہو جان گیا انہیاں مورا پہلے ہی لگ جان گیا حضرت علی دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے رو دے رسول دے سامنے تڑپ کے کہنے نے یا رسول اللہ تو آڑے تے سلام ہوئے اے تو آڑا یارے گار آیا ہے یستازی وسیعت کر گیا سی اجازت دے میرے نبی پاک دے غلام و تفسیر کبیر پڑھ رہے ہیں امام فخرالدین رازی لکھ دے نے اندروں آواز آئی ادخل الحبیبہ علی الحبیب علی جلدی کر دے یار نو یار دے روز ملا دے جلدی کر دے ادخل الحبیبہ علی الحبیب
یار نو یار نال ملا دے پھر میں کہنا چاہنا وا حضرت ابو بکر صدیق کو یار غاری جدیاں نسبتاں اللہ نے اپنے محبوب نال بنائیاں نے پہلی منقبت پڑھن دی اجازت لواں کیونکہ اج اگر میزان چنالے ایک کالا نبی نال غار چنالے تے قرآن دیاں ایتاں پنجابی شعر ترجمہ میں تے نہیں کردا کہندا لا تحزن دیاں اے طرب گلیاں لا تحزن دیاں اے طرب گلیاں غار دے مسافراں ملیاں تسل اگے قرآن دی ترجمانی ہو رہی ہے شعر کہندا ہے جتھوں تک پیاریاں نے پیار دا سوالے اما عائشہ دا بابا غار وچ نالے انہاں غاراں تے انہاں غاراں تے مزاراں وچ سنگتاں نے رلیاں اچھی بولو سبحان اللہ او انہاں غاراں تے مزاراں وچ سنگتاں نے رلیاں تے غار دی چڑھائی جد چڑھی سرکار سونا صدیق اوتھے بھی نالے ہتھاں اُتے پیراں دیاں پیروں دیاں تلیاں اوہ ہتھاں اُتے پیراں دیاں لگیاں تلیاں ہتھاں اُتے پیراں دیاں لگیاں تلیاں غار دے مسافرانوں ملیاں تسلیاں سارے پڑھو لا تحزن لا تحزن دیاں اے طرب گلیاں کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا یستعینہم فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اس واسطے اسی سال سال صدیق دا نام نہیں لین والے اسی تے ہر ویلے صدیق دے نعرے مارن والے ہیں نعرے مل کے باہر میں مصطفیٰ کا ہم سفر 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 ابو بکر کہنا خدا دے بندے مصطفیٰ کا ہم سفر 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 بولو مصطفیٰ کا ہم سفر سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ایک اور شعر ترجمہ کردہ ہے کہندہ ہے شان صدیقوں فاروق دی کی دسان کی تاؤچا اللہ نے انادہ دینا سب سے گنگ سارے کہیں حاضری ہو جائے گی ابو بکر دی وفات دا مسال دا مقین آئے بیڑا پار دیا جمعہ بخشی دا سامان میں اپنے تھوڑے واسطے بنانا ہے وہ سب سے گنبد سب سے گنبد دے اندر جو بچ دی ستان کملی والے دے یاراں اس واسطے پاہمیں تو ایتھے میں تے پاہمیں تو مدینے میں جدو تو سونے نو سلام کرنا ہے یارے غار نو بھی سلام آپ ہی نال چلے جانا ہے اللہ تعالیٰ زندہ رکھے تے حضور دے دیوانے اور صحابہ اکرام دے نقش قدم تے چلن والی زندگی عطا فرمائے جو میں بیان کیتا میں نور تانو عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا